رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل دنیا میں ہر طرف ظلم و ستم، جبر و تشدد اور بربریت تھی۔ کفر اور جہالت کی تاریکی نے انسانیت کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ شراب خوری، زنا کاری، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینے کا رواج، غلامی، لوٹ مار اور قتل و مارت نے انسانیت کا گلا گھونٹ لیا تھا۔ اس وقت دنیا کے سپر پاورز یعنی روم اور فارس میں حالت یہ تھی کہ حکمراں اور بادشاہ غریب عوام کی خون پسینے کی کمائی سے عیاشیاں کرتے۔ عوام کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا۔ بت پرستی اور مورتیوں کی پوجا حکومت کا قانون بن چکا تھا، لیکن کفر کے یہ بادل اب بہت جلد ہی چھٹنے والے تھے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا واقعہ سنائیں گے، لہٰذا یہ پورا واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ عام الفی یعنی حضور کی پیدائش کا سال فتح و نصرت، تر و تازگی اور خوشحالی کا سال تھا۔ قریش اس سے قبل قحط سالی اور بدفعلی میں مبتلا تھے۔ ولادت کی برکت سے اللہ نے اس سال بنجر زمینوں کو شادابی اور ہریالی عطا فرمائی اور سوکھے درختوں اور مردہ شاخوں کو ہرا بھرا کر کے انہیں پھلوں سے بھر دیا۔ اہل بیت اس طرح سے ہر طرف سے برکت اور خیر آنے سے خوشحال ہو گئے۔ راویوں نے ذکر کیا ہے کہ جب سیدہ آمنہ حاملہ ہوئیں اور نور محمدی آپ کے شکم میں آیا تو اس زمانے میں بے شمار عجائبات اور معجزات ظاہر ہوئے۔ سیدہ آمنہ خود فرماتی ہیں کہ جب حمل کے 6 ماہ گزرے تو میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جس نے مجھ سے کہا کہ اے سیدہ، تمہارے بدن میں جو بچہ ہے وہ کائنات میں سب سے افضل ترین شخص ہے۔ رات کے وقت کعبہ اور اس کے اطراف میں موجود جانور بولنے لگ جاتے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے۔ مجھے حمل کی مشقت اور اس کا بوجھ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا جیسا کہ دیگر عورتوں کو ہوا کرتا ہے۔ ایام ولادت میں اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تمام آسمانوں اور جنتوں کے دروازوں کو کھول دو۔ تاریخی کتابوں میں یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل دنیا کے بڑے بڑے بت خانوں میں کئی بار غیبی آوازیں سنی گئیں کہ ابھی بت قدوں کے خاتمے کا وقت آ چکا ہے اور ایک صادق نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ حضور کی پیدائش سے قبل عرب کے نجومیوں میں کسی بڑی شخصیت کی پیدائش کا چرچا عام تھا، اور اہل کتاب بھی اپنی کتابوں میں جس آخری نبی کی پیدائش کی بات پڑھتے آ رہے تھے انہیں احساس ہو چکا تھا کہ اس نبی کی آمد کا وقت قریب آ چکا ہے۔ لہٰذا حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ وہ 7 سال کے تھے اور یثرب یعنی مدینہ میں رہتے تھے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک یہودی ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کر چیختے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اے یہودیوں، آج رات احمد کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے جس میں وہ پیدا ہوگا۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام نے حضور سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، اپنا حال بیان فرمائیے، یعنی آپ کی پیدائش کیسے ہوئی؟ اس پر آپ نے فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی ماں آمنہ کا خواب ہوں۔ جب میں شکم میں تھا تو میری والدہ نے خواب دیکھا تھا کہ ان کے بدن سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت حیرت انگیز واقعات رونما ہوئے جس سے صرف عرب معاشرے میں ہی نہیں، دنیا کے ہر علاقے میں عجیب سی کھلبلی مچ گئی۔ جس رات حضور کی ولادت ہوئی اس وقت ایوان کسریٰ لرز اٹھا، سمندر کا پانی خشک ہو گیا، فارسیوں کے آتش غذا کی آگ بجھ گئی جو 1000 سالوں سے مسلسل جل رہا تھا، اور آتش پرست اس آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس رات ستارے بالکل قریب آ گئے، لہٰذا حضرت عثمان بن ابی العاص سے روایت ہے کہ میری والدہ نے فرمایا کہ میں اس رات سیدہ آمنہ کے پاس تھی جس رات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ میں گھر میں ہر وقت روشنی اور نور پاتی اور محسوس کرتی تھی
ستارے قریب سے قریب تر ہو رہے تھے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ کہیں یہ ستارے میرے اوپر نہ گر جائیں۔ روایت ہے کہ جب نبی کی ولادت ہوئی تو زمین پر موجود تمام بڑے بڑے بت منہ کے بل زمین پر گر گئے، یہاں تک کہ کعبہ میں موجود اور اطراف میں کھڑے بت بھی اوندے منہ گر پڑے، اور اس منظر کو جناب عبد المطلب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس وقت کوئی ایک ایسا بادشاہ نہیں تھا کہ جس کا تاج کانپ نہ اٹھا ہو اور اس کے سر سے نہ گر گیا ہو۔ اس وقت مکہ سے ایک روشنی نکل کر مشرق سے مغرب کی طرف پھیل گئی اور فرشتوں نے اونچی آوازوں میں اعلان کیا، جبرائیل علیہ السلام بشارت لائے، عرش خوشی سے جھوم اٹھا، حوریں اپنی محلات سے نکل آئیں اور عطر نچھاور کرنے لگیں۔ رضوان کو حکم دے دیا گیا کہ جنت کو سجا دیا جائے۔ سیدہ آمنہ کے گھر عدن سے پرندے بھیج دیے گئے جنہوں نے اپنی چونچوں کے ذریعہ موتیاں بکھیر دیں۔ سیدہ آمنہ کے ارد گرد فرشتوں نے گھیرا بنا لیا اور انہوں نے اپنے پروں کو کھول لیا۔ حضور اس دنیا میں اس حالت میں تشریف لائے کہ آپ مسکرا رہے تھے اور آپ سجدے کی حالت میں تھے۔ آپ کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی، گویا آپ اللہ کی وحدانیت کی شہادت دے رہے تھے۔ حضور کے جسم سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ آپ ختنہ شدہ تھے اور دونوں کندھوں کے درمیان ایک مہر کا نشان تھا۔ حضور کا چہرہ انور چودھویں کے چاند کی مانند چمک رہا تھا اور آنکھیں نہایت ہی سرمگی تھیں، گویا ایسے لگ رہا تھا جیسے ان میں سرما ڈال دیا گیا ہو۔ ولادت کے بعد سیدہ آمنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو پوتے کی پیدائش کی خبر پہنچائی تو وہ خوشی خوشی پوتے کو دیکھنے کے لیے آئے اور انہیں خانہ کعبہ لے جا کر وہاں ان کے لیے دعائیں کرتے رہے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو ناظرین، یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا واقعہ۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔